بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ویو، میں ہوں علی رحمان۔ جناب والا، سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں، بات کو بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم کسی داڑھی والے کو اگر گالی دیتا سن لیں، یا پھر ہم کسی داڑھی والے آدمی کو جس کی داڑھی ہو اور اس کو گانا سنتا دیکھ لیں، تو ہم فوراً اس پر تہمت لگاتے ہیں، فوراً ہم اس پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ لیکن وہیں اگر کوئی بندہ شیو کے اندر کلین شیوڈ ہو اور وہ بندہ اچھے اعمال کر رہا ہو، تب بھی ہم اسے کہتے ہیں ایسا بندہ بیچ کھائے گا، یا ایسا بندہ ہے کہ بڑا بدتمیز بندہ ہے، بڑا اپنی مرضی سے ہم لوگوں نے اس کو دیکھ کر اس پر الزامات لگا لیتے ہیں، یا اپنا خیال بنا لیتے ہیں اس بندے سے یا بندی سے متعلق۔ یہ تو ہماری رگ رگ میں بسی ہوئی چیز آ رہی ہے، اور اس کو نکالے خدائی بس، کیونکہ ہم سے تو نکل نہیں پا رہی ہے، تو دعا کریں یہ چیز ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ لیکن اس بات کا مقصد، اس بات کو اس ٹاپک سے جوڑنے کا کیا ہے، یہ میں آپ کو بھی کلیئر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی انسان اگر کلین شیو میں، تو ضروری نہیں کہ وہ برا ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو۔ کوئی انسان اگر داڑھی میں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، ضروری نہیں کہ وہ برا ہو۔ اب بات آپ اگر یہ سوچیں گے کہ جناب علی رحمان صاحب آپ نے یہ بات کی ہے، یہ تو سنت ہے، اور آپ اس طریقے سے، تو دیکھیں سنت ہے، بے شک سنت ہے، اور 100% ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے۔ ایسے تو یہ پھر وہی بات ہو گئی کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، آپ جا کے 4 شادیاں کر لیں، حقوق ادا نہ کریں، کیونکہ یہ اور ہوتا ہی یار ہے کہ جناب 4 شادیوں کی اجازت ہے اسلام میں۔ کس طریقے سے اجازت ہے؟ بیواؤں سے بھی کرو نا، غریبوں سے بھی کرو، ان کو ساتھ دینے کے لیے بھی کرو، ان کا سہارا بننے کے لیے بھی کرو۔ نہیں، ہم وہ نہیں کریں، ایک دن وہاں رکو اور دوسرے دن وہاں رکو، تیسرے دن بھی وہی رکنا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لو۔ نہیں، یہ سب ہمیں نہیں پتا، 4 شادیوں کی اجازت، 4 شادی کر لو۔ اسی طریقے سے داڑھی کی اجازت ہے، داڑھی رکھو۔ جناب ایسے نہیں چلتا، داڑھی رکھنے کی بالکل اجازت ہے، سنت ہے، رکھنی چاہیے، لازمی رکھنی چاہیے، 100% رکھنی چاہیے، لیکن پھر اس کا احترام بھی تو کرنا چاہیے نا۔ اب جھوٹ بول کر، یا پھر اگر کوئی بندہ داڑھی نہیں رکھا ہوا تو آپ اس کو کافروں میں کیسے ملا سکتے ہیں؟ اور چلیں اگر کافروں میں نہیں ملا رہے ہیں، کوئی کلین شیوڈ ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے پراپر مٹھی برابر، اگر اس کی داڑھی نہیں ہے تو آپ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی داڑھی آتی نہیں ہے، ہارمونز کا بھی ایشو ہوتا ہے یار، لیکن پھر بھی چلیں کوئی ایسا انسان ہے جس کی داڑھی مبارک نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ بندہ، آپ اس پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ بندہ اگر اس کی داڑھی نہیں تو یہ خراب ہے؟ کیا پتا وہ داڑھی والے سے زیادہ 5 وقت کا نمازی ہو، یہ بات بھی ہے نا۔ اب یہ بات تو میں نے کلیئر کر دی، اب اس بات کا ٹاپک کیا ہے آج کا، اس سے اب آپ خود ہی اس کو جوڑیے گا اور میں آگے اس کو جڑواتا چلا جاؤں گا۔ جناب ٹاپک ہے آج کا حریم شاہ صاحبہ، اور یہ ٹاپک کھچ کر جائے گا آج قندیل بلوچ کی طرف، اور جس طریقے سے آج میرے شو میں یہ ٹاپک کھچ کر وہاں جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ معاملہ، یہ ٹاپک معاملے کی وجہ سے آیا ہے، یہ ٹاپک کھچ کر قندیل بلوچ تک جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ ٹاپک کھچ کے قندیل بلوچ تک جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے یہ معاملہ جس کی وجہ سے یہ ٹاپک ہے، یہ معاملہ کہیں کھچ کر قندیل بلوچ پر نہ چلا جائے، اور اگر یہ معاملہ قندیل بلوچ پر گیا تو پھر یہ ری اوپن ہوگا کیس، یاد رکھیے گا۔ اور پھر میرے دل میں اگر میں دینی طرف جاؤں تو میرے دماغ میں ایک سوال کھٹکتا ہے، اور وہ یہ کہ خدا کسی کے ساتھ برا ہونے نہیں دیتا، چاہے وہ بندہ جیسا بھی ہو۔ تو پھر کفل کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، زانی شرابی ہر روز نئی لڑکی لے کر آیا کرتا تھا، ہر روز نئی لڑکی لے کر آیا کرتا تھا وہ، لیکن کیا ہوا، ایک دن ایک عورت کو لے کر آیا، عرب کے حساب سے 1 لاکھ روپے کے حساب سے ایک لڑکی لے کر آیا، اور اس لڑکی کے پاس جب وہ کمرے میں آیا تو اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں تمہیں زبردستی لے کر نہیں آیا ہوں۔ لڑکی نے کہا میں کوئی اپنی عزت کی خاطر، میں عزت دار لڑکی ہوں، میں غربت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، میں کوئی طوائف نہیں ہوں۔ اس نے اس کو پیسے دیے اور کہا تو جا اور میرے لیے بھی دعا کرنا، میں بھی بڑا گندا آدمی ہوں۔ اور کفل اسی وقت اس کی موت کھڑی تھی، کفل مر گیا، کفل کے دروازے پر لکھا تھا اللہ نے کفل کو معاف کیا۔ تو جناب یہ بات اب آپ یہاں سے اٹھا لینا کہ کوئی جیسا بھی شخص ہو خدا چاہے معاف کر دے، سینکڑوں مثالیں، اور کوئی کتنا بھی اچھا، اس کے ایک گناہ کی وجہ سے وہ دلدل میں پھنس سکتا ہے، جس کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، حقوق العباد میں اگر آپ سے کوتاہی ہو جائے تو، اگر آپ کسی انسان کا دل دکھا دیں، خدا کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، اسی خدا سے آپ معافی مانگیں گے، ارے وہ خدا 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا پتا معاف کر دے، لیکن مخلوق خدا۔ تو جناب اب بات کدھر جا رہی ہے، اور ڈریگو کی، سو آپ کی مجھے پوری اٹینشن چاہیے تاکہ میں اپنی بات، اپنا کٹ آپ تک رکھ سکوں۔ یہ واقعہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلی بات قندیل بلوچ تک جا سکتا ہے۔ قندیل بلوچ آپ سب کو پتا ہے ایک ماڈل جس کی پوری کی پوری ہسٹری ہے، کام نہیں ملتا تھا، کام نہ ملنے کی وجہ سے شی واز لائک ویری اوپن اپ، اور اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوا ان کے ساتھ، ان کے بھائی نے ان کا قتل کیا، پھر لیکن ان کی ملاقات مفتی عبد القوی صاحب سے ہوئی ہوئی تھی، پھر وہ سارا معاملہ ہوا، مفتی عبد القوی صاحب کے ساتھ ان کی عجیب حرکات،
مطلب ٹھیک ہے چلے میں بیٹھ کے اگر پکچر لے بھی رہا ہوں نا, وہ پکچر سمجھ میں آئے گی چلو یہ بندہ ہی چھچو رہا ہے, ایک بندہ پراپر پہلی تو داڑھی, پھر دوسری بات مفتی تعلق رکھتا ہے, پھر تیسرا پالیٹکس سے تعلق رکھنے والا بندہ, وہ بندہ بیٹھ کر جس طرح کی تصویر اس کی سامنے آ رہی ہے, پھر ظاہر ہے شک جائے گا, اور شک گیا تو عبدالقوی صاحب قتل کے الزام میں گرفتار ہوئے, آزاد گھوم رہے, نہ پارٹی سے نکالے گئے, نہ کسی اسلامی جماعت سے نکالے گئے, نہ کچھ ہے, ان کا معاملہ سامنے ہے. اب وہی واقعہ دوبارہ دہرا رہا ہے, اب یہ نہیں پتا یہ واقعہ دوبارہ دہرا رہا ہے یا یہ قندیل بلوچ کا کیس دوبارہ اوپن ہونے والا ہے, کیونکہ خدا, میں نے شروع میں کہا, انصاف کرنے والا ہے. کیا پتا اگر عبدالقوی صاحب اس سب میں ملوث ہیں تو خدا کی طرف سے یہ کیس ری اوپن ہو جائے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. جناب اردو پوائنٹ میں اب نام اس وجہ سے لوں گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا, چینل کا نام لینا میرے لیے ضروری ہے کہ وضاحت ہو سکے. اردو پوائنٹ سے آج سے 3 ماہ پہلے عبدالقوی صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے قندیل بلوچ اور حریم شاہ کے حوالے سے. جناب حقیقت کچھ یوں ہے, قندیل بلوچ کا واقعہ آپ سب کو بتا دیا, تھوڑا بہت میں نے بریف دے دی, قندیل بلوچ کا قتل ہوا. اب جناب اب مفتی عبدالقوی صاحب اب سے, یہ آج کا واقعہ نہیں, کافی ٹائم سے حریم شاہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں. حریم شاہ آپ سب کو پتا ہے ایک ٹک ٹاکر جن کی حرکات و سکنات سے لوگ واقف ہیں. میں کسی کوئی لڑکی اچھی ہے وہی اس کی حرکات سے میں اس کو نہیں کہوں گا, لیکن حرکات و سکنات اچھی نہیں نظر آتی, حقیقت ہے یہ بات, جس پر ان کے والد کا بھی شدید رد عمل سامنے آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی نہ دی, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بخشے, سب کچھ ہو ٹھیک ہے, اچھی لڑکیاں بری لڑکیاں میرا اس سے کوئی سروکار نہیں, ان کو جانتا نہیں. جو ان کی حرکات ہیں اس پہ ان کے والد صاحب نے خود اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کیا. اب جناب بات یہ ہے, حرکات جیسی بھی ہیں, حریم شاہ قندیل بلوچ تھوڑا سا میٹر ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. حریم شاہ اب ملی ہیں مفتی عبدالقوی صاحب سے. 3 ماہ پہلے اردو پوائنٹ کے ساتھ انٹرویو دیا, 3 ماہ پہلے اردو پوائنٹ کے ساتھ انٹرویو دیا, اور 3 ماہ قبل انٹرویو دیتے ہوئے اب مفتی عبدالقوی صاحب نے انٹرویو دیا. اردو پوائنٹ کے ایک اینکر پرسن نے ان سے سوال کیا, کہا کہ آپ مفتی عبدالقوی ہیں یا مفتی ٹھرکی ہیں؟ غلط ہے کسی کی ذاتیات پہ حملہ کرنا, لیکن ہم یہاں اینکر پرسن کی بات نہیں کریں گے. ہم یہ بات کر رہے ہیں اس ٹاپک کو لے کر جو کہ مین ایشو ہے. چھوٹے لفظوں میں بگڑ جائیں گے تو بڑا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا, بڑے پہ رہتے ہیں. جناب انہوں نے کہا کہ مجھے ایک خاتون نے کال کی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے, میں اپنے سے کم عمر کی لڑکیوں کو بیٹیاں بناتا ہوں, اپنے سے برابر کی لڑکیوں کو بہن ماں, یہ ان کا کہنا تھا. کہہ رہے ہیں خاتون کی میرے پاس کال آئی, انہوں نے کہا میں لاہور میں رکی ہوئی ہوں, مجھے آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے. انہوں نے کہا میں ابھی لاہور نہیں آ سکتا, لیکن پھر بہرحال وہ رکی ہوئی تھی. میں نے کہا میں جب چکر لگے گا میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گا انشاءاللہ. اور پھر کیا ہوا, وہ خاتون کا کال بڑے سلیقے سے انہوں نے بات کی. کچھ وقت بعد وہ بھاولپور میں تھے, ان کو ایک کال آئی, ویڈیو کال. جب وہ ان کو ویڈیو کال آئی تو انہوں نے کال اٹھائی. جب کال اٹھائی تو اب وہاں سے وہ خاتون نہیں تھی, نمبر وہی تھا انہی خاتون کا جو کہہ رہی تھی مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, لیکن اب جو کال آئی تو وہ خاتون وہاں نہیں تھی, لیکن نمبر انہی کا تھا. اور وہاں سے کسی اور خاتون نے بنا شکل دکھائے بولا گالیاں دینی شروع کر دی, نازیبا باتیں کرنی شروع کر دی, اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی. اب آپ پیارے سے لفظوں میں بدتمیزی ہوتی ہے نا, بدتمیزی کرنی شروع کر دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ہوں گا یا آپ ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ان کا بھی یہ جواب تھا. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ سچ ہے کیا, ان کا سچ خدا جانے. انہوں نے ایک بات کی جناب, انہوں نے یہ کہا کہ جب اس خاتون نے اس نمبر سے کال کی اور میں وہاں موجود, وہ خاتون وہاں نہیں تھی اور آواز کسی اور کی تھی اور بدتمیزی ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے ہنس کے کہا بیٹا اپنی شکل تو دکھاؤ, اپنی شکل تو دکھاؤ. تو جب شکل دکھائی تو وہ پھر حریم شاہ صاحبہ تھیں. تو جناب یہ معاملہ اس طریقے سے سامنے آیا کہ حریم شاہ, پھر ایک الزام لگا کہ شکل آپ بار بار کیوں پوچھ رہے تھے, تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اس بات پہ اپنا رد عمل دیا کہ بھائی سامنے سے ایک بندی نے مجھے کہا مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, ٹھیک ہے میں اس کو بہن بیٹی بول رہا ہوں, ماں بول رہا ہوں. اگلے دن جب دوبارہ تھوڑے دن کے بعد کال آتی ہے تو اسی نمبر سے عورت وہ ہوتی نہیں ہے, نہ شکل دکھاتی ہے اور بدتمیزی کرنی شروع کر دی, تو میں تو یہ بولوں گا کہ بھائی شکل دکھاؤ. تو میں نے یہ بات کی, تو پھر اینکر پرسن نے کہا اسلام تو کہتا ہی نہیں کہ آپ نے محرم کی شکل دیکھے, تو پھر آپ نے کیسے دیکھ لی. لیکن پھر بہرحال مفتی عبدالقوی صاحب نے, اب ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, مفتی عبدالقوی صاحب نے یہ اپنا بیانیہ سامنے رکھ دیا. لیکن کیا یہ بیانیہ اس بات کی وضاحت کرے گا کہ قندیل بلوچ کے ساتھ آپ تھے, آپ کی اور خواتین کے ساتھ دیگر چیزیں لیک ہوئیں, جو لیک ہوئیں وہی اتنی ہیں, تو جو لیک نہیں ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ پہلا سوال میرا آپ سے, آپ خود سوچ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو لیک ہو گئی وہ اتنی, جو نہیں ہوئی وہ کتنی. اور پھر دوسری بات یہ کہ جناب اگر حریم شاہ نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو پھر آپ اس کے ساتھ ملے کیوں؟ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہوگا, ویسے بھی آپ سب کو پتا ہے حریم شاہ صاحبہ کے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب ملاقات کافی دفعہ کر چکے ہیں. چلیں ملے تو ملے. اب
کل، یہ کل کی خبر ہے، آج تاریخ ہے جناب 19 جنوری، منگل کا دن ہے، سیکنڈ لاسٹ دا ویو چل رہا ہے اس ہفتے کا، کل بدھ ہے لاسٹ ہوگا، پھر منڈے ٹو وینسڈے آپ دیکھ سکیں گے، تو 19 جنوری منگل کا دن 2021 چل رہا ہے، 18 جنوری کی خبر ہے، یعنی کل گزرے ہوئے کل کی پیر کی رات کی خبر ہے کہ ایک ہوٹل کے اندر ریکارڈنگ، حریم شاہ کے بقول ریکارڈنگ ہو رہی تھی ان کی، وہاں مفتی عبد القوی صاحب تھے اور وہاں ان کے ساتھ ان کی گفتگو میں مفتی عبد القوی صاحب نے کافی ولگیرٹی شروع کر دی اور کافی زیادہ نازیبا الفاظوں کا استعمال کرنا شروع کیا، کافی بدتمیزی کی، جس کے بعد حریم شاہ نے ان کو تھپڑ رسید کیا، اس تھپڑ بنانے کی ویڈیو انہوں نے، ان کی دوست نے بنا لی، کیپچر کر لی، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، وائرل ہوتی جا رہی ہے، مسلسل وائرل ہے۔ اب مفتی عبد القوی صاحب کا کہنا ہے کہ میں اس وقت صرف چائے، اب مفتی عبد القوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں اس وقت صرف چائے پی رہا تھا، اس نے آ کر مجھے تھپڑ رسید کر دیا، ہمارے بیچ درمیان کوئی اس طرح کی گفتگو بدتمیزی والی نہیں ہوئی۔ حریم شاہ کہتی ہیں میں نے تو ویڈیو صرف تھپڑ والی وائرل کیا، میرے پاس اس چیز کی پراپر ریکارڈنگ ہے، وہ جو مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا ایک ویڈیو وائرل کر کر اعتماد میں لینا چاہ رہی ہیں حریم شاہ صاحبہ، یا پھر آپ کے پاس اگر ہے تو پراپر ڈالیں تاکہ مفتی عبد القوی صاحب کبھی قندیل بلوچ کے معاملے میں بھی جھوٹ بولتے رہیں، آپ پھر پراپر ڈالیں۔ آپ کو پھر چاہیے کہ آپ ان کی وہ ریکارڈنگ بھی اپلوڈ کریں جو اس میں انہوں نے آپ گالیاں دی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی گالیاں ریکارڈڈ ہیں آپ کے پاس، پھر آپ نے صرف تھپڑ مارنے والی شیئر کی، آپ کو دونوں شیئر کرنی چاہیے تھی اور ابھی بھی نہیں کی، تو پلیز فورس کریں انہیں کہ وہ دونوں ویڈیوز شیئر کریں، ایسے کوئی فیصلہ نہ کریں۔ دوسری بات، چاہے کوئی کیسا بھی ہو، اس معاملے پہ ایسے فیصلہ نہ کریں، ان کو بولیں پھر اگر آپ نے عوام کو بیچ میں لایا، وائرل کیا اپنے پرسنل معاملے میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، آپ نے خود وائرل کیے، خود وائرل کرنے کے بعد پھر آپ اس کو شیئر کریں، پراپر سارے دونوں طرفہ چیزیں دکھائیں۔ مفتی عبد القوی صاحب کے بقول میں نے آپ کو بتا دیا وہ چائے پی رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنی بے عزتی ہو گئی تو مفتی عبد القوی صاحب آپ وہاں کر کیا رہے تھے؟ آپ کے کو الہام ہوا تھا یا ان کو الہام ہوا تھا کہ وہ آئیں گی تھپڑ مار دیں گی، ملاقات ہوگی؟ پھر اس سے پہلے بھی آپ ملے، 3 ماہ پہلے آپ نے کہا حریم شاہ بدتمیزی کر رہی تھیں، تو اس کا معاملہ تو پھر بالکل الٹ جا رہا ہے۔ ابھی کیس ڈریگ ہو کر قندیل بلوچ کے کیس تک کیسے جا رہا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں لگ رہی۔ کیسے؟ مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ حریم شاہ اور یہ بڑے مایہ ناز ریسرچر، ان کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، وقار زکا صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ قندیل بلوچ کی طرف جائے۔ ان کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی کہا، لیکن میں نے اپنی ریسرچ کی، میں نے کہا یہ بندہ غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ بات یہ ہے کہ جناب جب آپ یہاں سے اس چیز کو نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ قندیل بلوچ کے گھر والوں کا ریاکشن، حریم شاہ کا ریاکشن، اور حریم شاہ کا مفتی عبد القوی سے ملنا، قندیل بلوچ کا مفتی عبد القوی سے ملنا، کیا یہ اتفاق ہو سکتا ہے یا اختلافات میں شامل ہو سکتا ہے، یا آپ لوگوں کی اپنی رائے ہے؟ حریم شاہ کی اگر ہم بات کریں، حرکات و سکنات آپ سب جانتے ہیں، لیکن وہیں قندیل بلوچ کی ہم بات کریں آپ سب جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے حریم شاہ صاحبہ نے اگر ان کی یہ ویڈیو وائرل کی ہے، یہ تھپڑ مارنے کی ویڈیو وائرل کی ہے، تو حریم شاہ صاحبہ کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہیں، حریم شاہ صاحبہ اور بھی بہت سارے طرز کے کام کرتی ہیں، جس طریقے سے میرا مطلب یہ ہے کہ حریم شاہ صاحبہ بہت سے اور طرز کے لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں، ان کی ولگر باتوں کی ویڈیوز وائرل ہیں، بہت سارے معاملات اور ہیں، تو پھر یہاں پر برا مان کے اپنا تھپڑ کیوں رسید کیا؟ سوال یہ ہے کیا آپ کو برا لگا ان سے گالی لینا یا کیا معاملہ؟ اور اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، وقار زکا صاحب کے شو میں آپ آڈیشن دینے کے لیے گئی تھیں، اگر آپ کو مفتی عبد القوی صاحب کی بات اتنی بری لگی تو آپ وقار زکا صاحب کے شو میں آڈیشن دینے کے لیے گئی تھی، جب آپ آڈیشن دینے کے لیے گئی تو آپ دی چیمپئنز میں ابھی جو پہلا سیزن گزرا ہے، آپ آڈیشن کے اندر ٹیبل کے اوپر چڑھتی ہیں، اس چڑھنے کی اس حرکات و سکنات میں آپ کی ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے، پھر لوگ بولیں گے ڈریسنگ پر آ گیا، میٹر کرتی ہے، آپ کی پرسنالٹی بہت جگہ، آپ شاپنگ مال کے اندر چپل اور چڈے پہن کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا، ڈریسنگ کی بات آئے گی نا۔ اسی طریقے سے جناب آپ مسجد کے اندر کوئی الٹی سیدھی ڈریسنگ کر کے آپ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ڈیفینیٹلی۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ آتا ہے کہ آپ شادی کے اندر بنیان پہن کے جائیں گے شادی اٹینڈ کرنے؟ نہیں جائیں گے نا۔ تو یہی بات ہے کہ ڈریسنگ بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ جس طرح کی ڈریسنگ کر کر پھر آپ نے جو حرکت کی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہاں پہ؟ آپ کے سامنے، آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھی، ٹھیک ہے۔ پھر بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹیبل کے اوپر بیٹھی وقار زکا کا ہاتھ پکڑنا، شادی کے لیے پروپوز کرنا، سندل خٹک آپ کی جو دوست ہے انہوں نے ایک عجیب معاملہ ادھر پیش کیا، تو پھر وہ کیا بدتمیزی نہیں تھی؟ میرا سوال یہ کہ وہ بدتمیزی نہیں تھی؟ اس پر تو وقار زکا کو بھی آپ کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا،
لیکن وہ مارتا تو کیا مسئلہ ہو جاتا, ایک سیلیبریٹی ہو کر تھپڑ مارا, ایک فیمنسٹ ہو کر تھپڑ مارا, ایک لڑکا پھر بھی فیمنسٹ ہے تب بھی تھپڑ مارا, ایک لڑکا نے لڑکی پر ہاتھ اٹھا دیا لیکن لڑکی نے مفتی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا, وہ کچھ نہیں. یا تو آپ اپنا کریکٹرائزیشن اسی طریقے سے کر لیں کہ دیکھیں تاکہ آپ کو کوئی بلائے ہی نہیں, آپ کو کوئی تھپڑ مارے ہی نہیں. آپ کیوں اپنے آپ کو ٹام بوائے بنا کر گھومتی ہیں؟ یہ صرف بات میں آپ کو نہیں بلکہ آپ جیسی ہزاروں کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یا تو پھر یہ معاملہ اس طرف سے کھچے گا. جتنے ٹام بوائے ہیں ان کا حال آپ سب جان چکے, میں نام نہیں لوں گا, وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی قندیل بلوچ صاحبہ, لیکن یہ معاملہ کہیں اگر ادھر کھچ گیا, یہ معاملہ اگر کہیں ادھر کھچ گیا سو لوگ یہی سوچتے رہ جائیں گے. میں نے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں چھوٹے الفاظوں میں کلیئر کی, میں اس وجہ سے بھی نہیں کھل پا رہا ہوں کیونکہ ایک شخصیت دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, کوئی ایسا لفظ نہ ادا ہو جس سے مسئلہ ہو. آپ یہ سوچیں, اور اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے میں ان کو غلط سمجھتا ہوں, میں نے پھر شروع میں وہی کہا اللہ جس سے چاہے معاف کرے. اور کون انسان ہے پوری دنیا میں, کون انسان ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ سب سے ہوتی ہے, لیکن اس غلطی سے سیکھ لیا جائے تو بہت کچھ سنبھالا جا سکتا ہے. اگر غلطی پہ قائم رہا جائے تو آپ کی زندگی تو اجیرن ہو ہی سکتی ہے. جناب میں ایک بات عرض کروں گا اور وہ یہ کہ یہ معاملہ اگر اس طرف کھچا تو شاید سمجھ جائیے گا قندیل بلوچ کا کیس ری اوپن ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوا تو پھر معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے. اور جہاں تک بات ہے حریم شاہ کی, تو حریم شاہ کو میرا یہ ماننا ہے یہ چیزیں اسٹاپ کر دینی چاہیے کیونکہ ان کی فیملی کی طرف سے بھی رد عمل آ چکا ہے, بہت سارے معاملات ہو چکے ہیں. اگر یہ ابھی بھی اسٹاپ نہیں کریں گے اس طرح کے معاملات کو تو پھر جناب پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سے کیسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے کیسز ہوتے ہیں. میں نے جیسے شروع میں کہا اگر وقار زکا چاہتا تو تھپڑ مار سکتا تھا اس کو اس حرکت کے اوپر آڈیشن میں, لیکن وہ نہیں مارا, لڑکی نے مار دیا, ٹھیک ہے. اور مفتی عبدالقوی صاحب کی جو بات ہے ان پر تو میرا یہ خیال ہے کہ پراپر انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھنی چاہیے, 1-5 سے کام نہیں چلے گا. آج کے دا ویو میں اس پوائنٹ آف ویو میں میرا یہی تھا ویو.